جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو سارے کمالات اور ساری خوبیوں سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں قحط سالی کا موسم پڑ گیا، ہر طرف جو ہریالی تھی وہ سوکھ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے، ملک عرب کے بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سب لوگ بتوں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں اور ان سے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تبھی ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک بوڑھے بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، کہ تم نے نہیں سنا ہے، ایک ابو طالب نامی آدمی ہے، سبحان اللہ، کعبہ معظمہ کا رکھوالا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا ہے اور وہ کعبے کا متولی ہے۔ لوگو، تم جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ بارش کی۔ اگر تم ان سے دعا کے لیے کہو گے نا اور اگر انہوں نے دعا کر دی تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لوگ میٹنگ بناتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو طالب، قحط سالی کا موسم ہے، ہر طرف جو ہریالی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اے ابو طالب، ہمارے تمام جانور بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہریالی ختم ہو چکی ہے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور اپنی جان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ابو طالب، اپنی رب سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے ابو طالب، اپنی رب سے دعا کیجئے کہ وہ بارش کر دے۔ حضرت ابو طالب کے دل میں رحم آ جاتا ہے اور ابو طالب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ معظمہ کی جانب نکل جاتے ہیں۔ کعبے سے لگ کر ابو طالب دعا کر رہے ہیں، دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، مولا بارش کرتے۔ دعا کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف کیا۔ جب آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کیا نا تو بدلیاں چھا گئیں اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے آقا کی ایک انگشت کی برکت سے بارش ہونے لگی، لوگ سیراب ہو گئے، لوگ خوشی منانے لگے، آج بارش ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو پیغام دیا، اے لوگو، میں صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ میں سارے جہاں کے لیے رحمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جب اس دنیا میں بھیجا تو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فوراً آسمان سے بدلیاں چھا جاتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے میرے آقا کی ذات پر، جن کے ایک اشارے سے بارش ہو جائے، جن کے ایک اشارے سے چاند ادھر ادھر ہو جائے، وہ ذات کیسی ہوگی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو میرے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میری امت کو میرے حوالے فرما، اے میرے رب، میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ ہم لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اے لوگو، آج کل تو دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو بدلے میں ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اگر کسی نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو ہم اس کا احسان چکاتے ہیں ہر حال میں، اگر کوئی ہمیں پیسہ دیتا ہے تو ہم اس کا پیسہ لوٹاتے ہیں، اگر کسی نے کوئی احسان کیا، کسی نے کوئی نیکی کی تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا احسان کیسے چکایا جائے۔ لیکن اے لوگوں، بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے اپنی امت کو اپنے رب سے اپنے حوالے کرنے کے لیے کہا، اے میرے رب، میری امت کو میرے حوالے فرما۔ لیکن ہم لوگ ہیں، کیا ہم لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ادا کیا جائے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ میرے آقا پر ہمہ وقت درود پڑھیں۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی۔ اے لوگو، اگر آج ہم نے درود و سلام کے نذرانے کو اگر اپنی زبانوں پر جاری رکھا، یقیناً ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی، یقیناً ہماری ہر عبادت قبول ہوگی۔ 12 ربیع الاول آنے سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمہ وقت درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد میرے آقا پر درود و سلام کے نذرانے پڑھیں، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے لوگوں، ہمارا حق بنتا ہے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کی، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں، میں اور میرے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے آج میرے آقا پر درود و سلام پڑھیں۔ اگر ہم یہ چند کام کر لینا تو ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی، ہماری عبادتوں میں برکتیں ہوں گی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، تب آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ملک شام کا سفر فرمایا۔ ایک تجارت کی غرض سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ کے چچا نے اپنے بھتیجے یعنی ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریک سفر فرمایا۔ آپ کو اپنے ساتھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو طالب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب کو بہت محبت تھی۔ حضرت ابو طالب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریک سفر فرمایا۔ اور یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تجارت فرمائی۔ 2 مرتبہ آپ نے ملک شام کی تجارت کی اور 1 مرتبہ آپ نے یمن کی تجارت فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قافلہ تھوڑی دور پہنچا تو میرے آقا کے قافلے نے ایک جگہ آرام فرمایا جس کو بسرا کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک بحیرہ نامی راہب رہا کرتا تھا۔ بحیرہ آپ سمجھ لیجیے اپنی زبان میں کہ عیسائی جو رہنمائی کرتا ہو اپنے بھائیوں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس کی جگہ پر ٹھہرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راہب یعنی عیسائی کے پاس آپ جب تشریف لاتے ہیں نا تو وہ راہب سمجھ جاتا ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر توریت اور انجیل میں کیا گیا تھا۔ ساری صفات و کمالات ان کے اندر موجود ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر وہ راہب دنگ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں توریت میں ذکر کیا گیا، یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں انجیل میں ان کے لیے کمالات لکھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راہب کے پاس جاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ راہب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، اے ابو طالب، یہ تمہارے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، ان کے بارے میں توریت اور انجیل میں ذکر کیا گیا، ان کی خوبیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، یہ سب سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ عیسائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، اے ابو طالب، یہ وہی شخص ہیں جن کو شجر و حجر سجدہ کیا کرتے ہیں، یہ وہی شخص ہیں جن کی آمد پر بتوں نے سجدہ کیا تھا، یہ وہی شخص ہیں جن کے آنے سے اس دنیا میں بہار آئی۔ اے ابو طالب، یہ وہی شخص ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے کائنات کو وجود میں دیا، یہ وہی شخص ہیں جن کے صدقے میں میرے رب نے آسمانوں کو بنایا، یہ وہی شخص ہیں جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو انہی کی خاطر پیدا فرمایا۔ اور راہب حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے بھتیجے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بھتیجے کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہے۔ سبحان اللہ، وہ راہب حضرت ابو طالب سے کہتا ہے، اے ابو طالب، آپ اپنا سامان جو ہے، جو تجارت کا سامان ہے، وہ ہمیں فروخت کر دیجئے، کیونکہ اے ابو طالب، جب آپ ملک شام جائیں گے تو ملک شام میں یہودی بسے ہوئے ہیں، یہودی آپ کے اس بھتیجے کے دشمن ہیں، اس کو ختم کرنے میں لگے ہیں۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی طرف سے فکر مند ہو جاتے ہیں اور اپنے بھتیجے کی فکر لگنے لگتی ہے۔ آپ اپنا سارا تجارت کا سامان اس راہب کو فروخت کر دیتے ہیں اور آپ واپس آ جاتے ہیں۔ اے لوگو، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عیسائی جس نے توریت اور انجیل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پڑھے تھے،
خوبیاں پڑھی تھیں کہ جب میرے آقا آئیں گے تو شجر و حجر آپ کو سجدہ کریں گے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہر طرف خوشی کا ماحول ہو جائے گا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو بیٹیوں پر ظلم ختم ہو جائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے نا تو جو آپ کے چہرے کو دیکھے گا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی وہ عبادت کرنے لگے گا۔ لوگوں، جب ایک راہب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، میرے آقا کو آخری نبی مان سکتا ہے، تو آج ہم لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی؟ ہم لوگوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو اے لوگوں ہم لوگوں کو بنایا گیا ہے، اگر میرے آقا نہ ہوتے نا تو ہم لوگ آج وجود میں نہ ہوتے، میرے آقا ہی کی بدولت ہے جو آج ہم اس دنیا میں ہیں۔